جی السلام علیکم، میں روف کلاسر آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے، ایک پاکستانی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایرانین یہ پریزیڈنٹ ہے، فارن منسٹر جو ہیں، وہ ایک ٹریجک ایکسیڈنٹ میں کہیں یا کریش میں کہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور آف کورس اٹ ہیز امپیکٹڈ دا ہول ورلڈ، اور اس پہ ہر قسم کی اس کنسپیریسی تھیوریز اور ادروائز وہ چیزیں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں اب وہ دور تو رہے نہیں ہے کہ جب اگلے دن آپ کو آ کے پتہ چلتا اخبار سے چلتا تھا یا ایک ہی ٹی وی ہوتا، تو اب تو ود ان سیکنڈ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں، ریئیکشن بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ کنسپیریسی تھیوریز بھی آ رہے ہوتے ہیں، ملزم بھی ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت فیصلے بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے بندے جو ہیں دنیا بھر کے کسی بھی کونے سے وہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سو اٹ ہیز کم ایز اے میجر شاک ناٹ فار دا ایرانینز بٹ اگین ہول عرب ورلڈ۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا پہ امپیکٹ ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں سے پاکستان سے ہو کر گئے تھے، سو پاکستانی نے بڑا ان کو قریب سے دیکھا ہوا تھا، سو پاکستان ہیز آلسو فیلٹ ویری ڈیپلی اینڈ ویری کلوزلی۔ ان کے اپنے حوالے سے بہت ساری ان کی چیزیں آ رہی ہیں جو بتایا جا رہا ہے کیا ہوا، کن حالات میں ہوا۔ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بہت زیادہ ایکسپلوسیو سچویشن بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں یوزول سسپیکٹس جو ہوتے ہیں، جو ممالک یہ کچھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، تو سم ٹائم ان کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کی دفعہ جو اشارے کیے جا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں ایک دوسرے پر میسائل وغیرہ یا جو اٹیکس وغیرہ ہیں وہ کیے گئے ہیں، تو اس کے تناظر میں اس کو دیکھا جانا چاہیے، یا ویدر کنڈیشنز ٹھیک نہیں تھیں، یا ایرانیز خود کیا سمجھتے ہیں۔ چلو ہم تو جو بھی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خود ایرانین جو ہیں ان کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے، ابھی تک ایران کی طرف سے کیا اس کا رسپانس آیا ہے، کیا وہ کہتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ یہ بڑے مطلب ہے وہ کہتے ہیں بڑے عرصے بعد اس طرح کی کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی کسی ایکسیڈنٹ میں کلنگ جو ہے پاکستان کے حد تک ہمیں یاد، جنرل ضیاء الحق جو تھے ان کا طیارہ اسی طرح جو C-130 تھا انہی سرکمسٹانسز میں انہی حالات میں کریش کیا تھا بہاولپور کے قریب 17 اگست 1988 کو، اس میں جنرل ضیاء ان کے بڑے ٹاپ کمانڈرز جو تھے ان کی ڈیتھس ہوئی تھیں اس میں۔ سو دیٹس اے ویری سمبولک بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لوگ جوڑتے بھی ہیں ان تمام باتوں کو، دیکھتے بھی ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ یہ ایشو جسٹ اس کو ایرانینز اس کو ڈمپ کریں گے، اس پہ فردر انویسٹیگیشن کریں گے، کسی کے نام لیں گے، کسی کو اکیوز کریں گے، یا ایک نیچرل وہ کیا کہتے ہیں ایک کالومنٹی سمجھ کر، یا ایک نیچرل ڈیزاسٹر سمجھ کر، یا ان کے لیے ایک فطرت کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز ہوئی، لہٰذا دے وونٹ بی نیمنگ نیمز کہ اگر آپ نام لیتے ہیں کچھ ممالک کے یا کسی ایجنسیز کے، تو پھر آپ کے لوگوں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ آپ ریٹیلیٹ کریں، اور اسی لیول کے ریٹیلیٹ کریں جس لیول کی آپ ہوئی ہے۔ سو اب یہ ایرانینز کی پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کچھ دنوں کے لیے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بہرحال اٹس اے ہیوج ایک اگر ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہے جو پوری دنیا کو میرا خیال امپیکٹ کرے گی، کیونکہ اس میں چائنیز، رشینز اور ایرانینز ایک علیحدہ بلاک تھا۔ ویسٹرن ہم دیکھ رہے تھے، امریکن سے یا یورپین تھے، اسرائیل وغیرہ، وہ یا ایون مڈل ایسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ بلاک تھا۔ اچھا اب اس وقت مڈل ایسٹ میں بڑی ان کے ڈفرینٹ اس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پچھلے سال جو MBS جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے ایرانینز کے ساتھ، قطر کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے، جس میں چائنیز بھی شامل تھے، سو یہ بھی ایک نہیں وہ کہہ سکتے کہ مڈل ایسٹ میں کوئی ان کے ریولریز یہ ہیں ایرانین کی یا تھیں، یا وہاں سے کوئی ٹریگر کی گئی ان کو چیزیں۔ سو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی کنفیوژن کا شکار، اور موسٹلی لوگ یہ بلیو کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید یہ ویدر کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن پھر کوشچنز اٹھتے ہیں کہ کیا ایک اس کے ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں، فارن منسٹر بھی ساتھ ہیں، تو کیا ان کا سسٹم جو ہے، اگر محکمہ موسمیات کہہ لیں جس کو ہم سمپل زبان میں، جو ویدر پریڈکشنز کرتے ہیں اسپیشلی اس طرح کے VVIP فلائٹس کے لیے، کیا انہوں نے فور کاسٹ نہیں کی تھی کہ ویدر کیا ہوگا؟ ماؤنٹینیس ایریاز ہیں، وہاں پہ بارش ہو رہی ہے، فاگ ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو کیا وہاں پہ یہ کوئی سسٹم نہیں تھا کہ بس ٹھیک ہے جہاز اڑایا یا ہیلی کاپٹر اڑایا اور چل پڑے جی دیکھ لیں گے؟ اب ایسی چیزیں تو نارمل یہ ایروپلین کے ساتھ بھی نہیں کی جاتی، نارمل پیسنجرز کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں اب نہیں ہوتی۔ سو دیر مائٹ بی سم مسٹری ان اٹ، یا تو ایک نیچرل ان پائلٹ کی کہہ لیں، ویدر کی کہہ لیں، ایک ان کی ایررز ہیں، بلنڈرز ہیں، جو ماضی میں ہم نے دیکھا بہت سارے پائلٹس اس طرح کر جاتے ہیں جس میں ہنڈریڈز آف پیپل جو ہیں دے پے ود دیئر لائفز، ایک پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ سو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں میرا خیال اس پہ کوشچنز بھی ہوں گے، اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی، سوالات بھی آئیں گے۔ یہ ایشو اتنی جلدی یہ ڈمپ ہوتا لگ رہا۔ اب کمنگ ٹو دا نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو لڑائی تھی فوج اور عدلیہ کے درمیان وہ زیادہ بڑھ گئی۔ اب عمران خان صاحب اور یہ فوج ایجنسی جو ہیں وہ تھوڑا سا بیک بینچز پہ چلے گئے۔ جو ڈائریکٹ اب کلیش نظر آ رہا ہے ہمیں وہ نظر آ رہا ہے اس کے ایجنسیز اور
ججز کے درمیان، اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے جس طرح کا فائر ورک نظر آ رہا ہے، اب تو مطلب بیٹل لائنز ہیو بین ڈران، اب تو کوئی آپ کو شک نہیں رہا کہ ون وے دا ادر کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ اب اس میں جوڈیشری جو ہے وہ جس طریقے سے اس نے اسٹینڈ لیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ان کو ٹیک آن کیا ہے، اب تو نام لے کے انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا نام لیا، ان کے کمانڈرز کا نام لیے ہیں، اور دیگر ان کے لوگوں کا، محسن کیانی صاحب جو جسٹس محسن کیانی صاحب جو ہیں وہ تو کھل کر سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ہوتا تھا اشارے کنوے میں بات ہوتی تھی، وہ کہا جاتا تھا ادارے کا سربراہ یا ادارے کا کوئی اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی۔ اب تو وہ ادارے کا سربراہ اور ادارے والی بات نہیں رہی، اب تو سیدھا نام لیا گیا ہے، جو میرا خیال اٹ مائٹ بی ڈسٹربنگ فار ISI اور ان کے کمانڈرز کے لیے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اسپیشلی ان دا گیون سچویشن ونس دے آر آلریڈی فائٹنگ اے فرنٹ ود ان کے عمران خان صاحب کے۔ تو عمران خان صاحب کا جو کراؤڈ ہے، ان کا سپورٹر ہیں، جو ان کی پولیٹیکل سپورٹ ہے یا ان کی سوشل میڈیا سپورٹ جو ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور میرا خیال جوڈیشری کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے اس وقت آنا، ہمیں ڈسلوج کرنا یا ہمارے پہ ایکشن کرنا شاید اتنا آسان نہیں رہا۔ ماضی میں یہ آسان تھا، اور نواز شریف صاحب کے دور میں اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی رہی ہیں، ہم نے دیکھی بھی ہیں۔ بعد میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے چیزیں دیکھی، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں ہم نے دیکھا جو عمران خان صاحب کے دور میں تھا کہ ان کے پیچھے گئے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے، اس سے پہلے کیونکہ وہ آ کے ٹربل پیدا کر رہے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے، اسپیشلی ISI کے لیے، جو اس وقت کے ISI کمانڈر جنرل فیض جو آرمی چیف تھے، ان کے لیے پرابلم وہ پیدا کر رہے جنرل باجوہ صاحب اینڈ کمپنی کے لیے، جس پہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو خلاف ریفرنس بھیجا تھا ان کو ہٹانے کے لیے۔ اس سے پیچھے گئے تو نواز شریف صاحب کی چیف جسٹس جو تھے یہ سجاد علی شاہ صاحب تھے، ان کے خلاف انہوں نے ججز کے درمیان میں سے کو کرائی تھی، کیونکہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب بھی اسی طریقے کی ہی وہ کر رہے تھے، ریزسٹنس یا ڈیفینس کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں، ایون بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ بھی ججز سے بہت زیادہ خوش نہیں تھی، بلکہ زیادہ نہ خوش تھیں۔ ان کے والد صاحب کو آف کورس ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، سو ان کا جوڈیشری کی طرف ویسے ہی ایک ڈفرینٹ ویو تھا کہ ان کے فادر کو جوڈیشل مرڈر کا نام دیا جاتا ہے۔ سو اب تین اگر ان کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب ہوں، بینظیر بھٹو صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، ان کو جوڈیشری کے حوالے سے ہمیشہ ان کو پرابلم رہے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی اب جو پرابلم ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے۔ اب کی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس وقت جو پرابلم ہوتے تھے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی تھی، عدالتوں کے ساتھ موسٹلی ہم دیکھتے تھے وہ ان کی بیک پہ ہوتے تھے، ایجنسیز ہوتی تھیں یا آپ GHQ کو آ کے کہہ لیں کہ ان کے جب پولیٹیکل حکومتوں کے ساتھ پرابلم ہوتے تھے، نواز شریف صاحب کے GHQ کے ساتھ ہو گئے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ہو گئے یا عمران خان صاحب کے ہو گئے، تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ پیچھے سے انٹیلیجنس ایجنسیز یا ادارے جو تھے GHQ تھا وہ یہ جوڈیشری کو سپورٹ دیتے تھے تاکہ ان کو ان کے ذریعے ہٹ کیا جائے۔ اب کی دفعہ کوائٹ ادروائز ہو رہا ہے، دیٹس ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ اب ایسے نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو ادارے ہیں یا اسپیشلی جوڈیشری جو ہے، نو اٹس فائٹنگ اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ، وہ اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف لڑ رہی ہیں، اور جس طریقے کے سامنے وہ آئی ہیں دیٹس انپریسیڈنٹڈ اف یو آسک می۔ ماضی میں ہوتا تھا ایک آدھ دفعہ مطلب ہو جاتا تھا فیئر انف کہ اس طرح کی چیزیں، لیکن یہ جو ایک پیٹرن بنا ہے اٹ مائٹ بی ویری ڈسٹربنگ۔ مطلب آج جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا 6 ججز نے جو لیٹر لکھا تھا دیٹ واز ویری اسٹرانگ ورڈڈ، ایک لیٹر، ایک چارج شیٹ تھی اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف تھی، اور اس میں چیزیں بتائی گئی تھیں کہ کیسے جہانگیری صاحب جو ہیں ان سے میٹنگ کرنے کے لیے بلکہ ان سے براہ راست رابطے کیے گئے تھے کہ آپ سے ہم نے ملنا ہے اور آپ سے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ پھر ان کے کوئی عزیز تھے جن کو کوئٹہ میں ان کو کہا گیا، جسٹس محسن کیانی صاحب تھا، ان سے میٹنگز کی کوشش کی گئی اور ان کو بتایا گیا ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ سو پھر ہم نے جسٹس بابا ستار صاحب کو بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی آیا کہ جناب کہ ان کو بھی یہ اسی طرح کی باتیں کہیں گے، جس کے بعد ریئیکٹ کیا انہوں نے ججز نے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ہم کیس ٹیک اپ کرتے ہیں تو انٹیلیجنس کے افسر آتے ہیں اور آ کے ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ یا ملک کے انٹرسٹ بتاتے ہیں، دے وانٹ دا ڈیسیژنز ان دیئر اون فیور۔ سو کسی حد تک انہوں نے برداشت کیا، دین دے ریئیکٹڈ ویری اسٹرانگلی۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ایک وہ تھا کہ وہ اس معاملے کو ڈیلیکیٹلی کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں۔ سو وہ ہینڈل ان سے نہیں ہوا، کیونکہ اب کی دفعہ جو فرحاد وہ ایک جو شاعر صاحب ہیں جن کو پک کیا گیا ہے ابھی تک وہ نہیں مل رہے، ان کے ایشو پہ جو جسٹس محسن کیانی صاحب نے آج گفتگو کی ہے دیٹس انپریسیڈنٹڈ آئی مسٹ سے، اور آج انہوں نے پوری کی پوری حکومت کو انہوں نے وہ کیا ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ جناب کہ ابھی تو ہم سیکٹر کمانڈر کو بلا رہے ہیں، پھر وہ اپنے اس کے بعد ہم آگے بھی جائیں گے، اور پلس ڈیفینس منسٹر، سیکریٹری آپ کا ڈیفینس، پھر وہ کیبنٹ، پھر پرائم منسٹر۔ سو انہوں نے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا، اور آج والی جو پروسیڈنگ انہوں نے کی ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں دا میسیج ویری ایک طرح کا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ جناب اب ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اب ہم کا نام بھی لیں گے، آپ کے کمانڈرز کا نام بھی لیں گے، ان کو بلائیں گے بھی صحیح، آئیں گے بھی صحیح، اور ہم ایکٹ بھی کریں گے، ریئیکٹ بھی کریں گے۔
سو دیٹس اے ویری الارمنگ سچویشن جو میں بتا رہا ہوں کہ دو بڑے ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، ایک کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہے، دوسرے کے پاس جوڈیشل پاورز ہیں، کیونکہ ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ جو ان کے وفاقی وزیر برائے یہ لا ہے اعظم تارڑ صاحب، انہوں نے بھی اسی بات پہ، انہوں نے بغیر محسن کیانی صاحب کا نام لیے انہوں نے اس بات پہ بھی تنقید کی ہے کہ جناب کے ججز جو ہیں وہ فیصلے لکھتے ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہوتے. اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی انسٹرکشنز پاس کرنی بھی تھیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ لکھ کر اپنے آرڈر میں دے دیتے، رادر دین کہ اس سے سنسیشنل خبریں بنیں، ہیڈ لائنز بنیں، ٹکر بنیں، سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلیں ان چیزوں کا. سو لگتا ہے یہ کہ حکومت بھی اب سیریس ہوئی ہے، پہلی دفعہ سیریس ہمیں ہوتی ہوئی لگ رہی ہے کہ وہی سچویشن ہو رہی ہے کہ اب حکومت کو سوچنا ہے کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کے لیے ایک پریزنٹ اینڈ کلیئر ڈینجر بن گئے ہیں ایک اپنی جوڈیشل پاورز کی بنیاد پہ. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور کیبنٹ کو بلائیں گے، جس کا انہوں نے کہا جناب جو پارلیمنٹ کی ایک اتھارٹی ہے وہ ہماری اپنی ایک سپریم ایک لیگسی ہے. سو اب ان کے لیے بھی مسئلہ بن گیا ہے، ان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لے کر وہ ریٹریٹ کرتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ ایجنسیز سے یا حکومت سے وہ ہو گئے تھوڑے سے مطلب وڈرا کر گئے ہیں، ریٹریٹ کر گئے ہیں. حکومت اگر چپ رہتی ہے یا ایجنسیز وغیرہ جو ہیں، ہمارے ہاں یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ ایڈجسٹ کریں، اگر ان کی پاور کو تھوڑا سا چیک کیا جائے یا ان کے انفلوئنس کو کلاؤڈ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ آ کے ریئیکٹ کرتے ہوتے. ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں، بہت بڑا اعتراض ہوتا تھا، بلکہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کو ہٹانے کے پیچھے جو ہے جناب مشرف کی وہ جو اس وقت 2000 انہوں نے 7 میں ہٹایا تھا مشرف صاحب نے ان کو، افتخار چودھری صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ایک نیا پی سی او لے کر آئے تو اس کے پیچھے یہی ریزن تھی. شوکت عزیز اور ان کے سیکریٹری منسٹر یہ کہتے تھے کہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہمیں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے کسی نہ کسی سو موٹو میں اپنے عدالت میں بلایا ہوا اور ہمیں وہاں پہ تھریٹ کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، انسلٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. یہ ساری کی ساری اس وقت کی باتیں تھیں اور جناب مشرف نے انہی کے کہنے پہ ایکٹ کیا اور ان کے خلاف کاروائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب مشرف صاحب کو بھی جانا پڑ گیا. ابھی کی بھی وہی سچویشن وہ بنتی لگ رہی ہے کہ وہ جوڈیشری کے حوالے سے اسی ایکٹیویزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اعظم الدین تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بیانڈ مینڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں. اب محسن کیانی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی کشتیاں جو ہیں جلا چکے ہیں اور آج انہوں نے جس طرح کا انہوں نے پروسیڈنگ کی ہیں انہوں نے ایک مسنگ پرسن کے حوالے سے، سو وہ یہ حکومت کے لیے بیٹھنا پڑے گا، کچھ سوچنا پڑے گا، انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اب ہمیں کتنا لجان رکھنا ہے، کتنا انٹریکشن رکھنا ہے، کتنا ہم نے اپنی اتھارٹی جو ہے نا قائم کرنی ہے. اور اب تو لوگ سیدھے ہو گئے ہیں اور 6 ججز کا جیسے میں نے 6 ججز از کوائٹ بگ تھنگ. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پر آپ کو ان چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی بندے کو اٹھانا بھی ہے تو اس میں کون سی حرج ہے، اور بہت سارے لوگوں کے خلاف لیگل پوائنٹس بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، کہ ہوتے ہیں جن پہ یہ کارروائی ہو سکتی ہے. اب تو ایک اور کام ہو چکا ہے، پولیس کے پاس بھی اب پاورز آ چکے ہیں سائبر کرائم کی کہ پولیس کو اپلیکیشن دیں. پولیس کا مطلب ہے یہ ایکٹ، اب آپ کو ایف آئی اے کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے پاس، پولیس کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. پولیس کو اپلیکیشن دیں، ادارہ خود دے دے کسی کے اپنے اس کی اہلکار کے سے کہ بھائی صاحب یہ فلاں ABCD کے ٹویٹس ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے ٹویٹس میں نے دیکھے ہیں وہ جس پہ شاید ان کو پرابلم ہوا ہے وہاں پر ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو، تو آپ جائیں اور دکھائیں ان کو اور وہ ان کو بلائے پولیس اور مقدمہ درج کر پروسیڈ کریں. آپ کیوں ان ایریاز میں چلے جاتے ہیں جس سے آپ کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہو رہی ہے، آپ کے کمانڈرز تک، آپ کے انسٹیٹیوشن تک، سب پہ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کا آلریڈی ایک سوسائٹی کے اندر ایک ریئیکشن آ رہا ہے اور وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے آ رہے ہیں. آپ آلریڈی ایک پاپولر اس سے ایک ویو کہیں، پاپولر لیڈرشپ کہیں، اس کے اگینسٹ آپ ایک فائٹ لڑ رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ آپ جوڈیشری کا محاذ بھی آپ کا کھول گیا فار 1 پرسن، مطلب ایک پرسن کے کہنے پہ ایک ہی بندہ اگر پک کیا گیا ہے جو آئی ایس آئی کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، فیئر انف مان لیتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن وہ تو یہی کہہ بیٹھے ہیں وہاں پر، وہ تو مانے بیٹھے ہیں. اب تصور بھی یہی بن چکا ہے ہر جگہ پہ. سو بہتر یہی ہے کہ آپ کو اگر ISI ہو، MI ہو، انٹیلیجنس بیورو ہو، آپ تھوڑا سا پروسیجر کی طرف جائیں تاکہ یہ جو اتنی ساری آپ پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اتنی ساری آپ پہ ٹرولنگ ہوتی ہے، اتنا سارا تنقید آتی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. ایز این انسٹیٹیوشن کے طور پر آپ کو ایکٹ اور ریئیکٹ کرنا چاہیے. اس ڈیڈلی اور ڈینجرس سچویشن کا مطلب میرے اگر مجھ سے پوچھیں اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہوگا، انسٹیٹیوشنس کو نقصان ہوگا، انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ کو نقصان ہوگا. اور یہی چیزیں جو ہیں کیونکہ اتنا سارا اب آپ کا سوشل میڈیا پھیل چکا ہے کہ ود ان سیکنڈز کوئی بھی نیریٹو ہو اس کو اڑا کے رکھ دیا جاتا ہے، چاہے آپ کا نیریٹو کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو، کتنا امپورٹنٹ کیوں نہ ہو. سو اس وقت جو آپ 5-6 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں،
یہ محاذ زیادہ مجھے ڈینجرس لگ رہا ہے، یہ جو ابھی ایک نیا شروع ہوا ہے ان کا. اب دیکھتے ہیں کہ محسن کیانی صاحب کہاں تک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کل یہ پرسوں، یا وہاں پہ ڈیفینس سیکرٹری اور منسٹر وغیرہ پیش ہوتے ہیں، سیکٹر کمانڈرز کو انہوں نے بلایا ہوا ہے، یا بیانات ان کے انہوں نے منگوائے ہوئے ہیں، دیگر انسٹیٹیوشنز کو کہہ رہے ہیں. حکومت بھی ڈٹ کر سامنے آ گئی. کل کیا وہ پیش ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، یا ایک نئی بیٹل جو ہے نا وہ میرا خیال اٹس آن دا کارڈس. لیٹس سی کیا ہوتا ہے.